کرسیوں کا مرکز لوگوں کی پارلیمنٹ نہیں ہوگی، ہم یہ تاریخ ہم نے چھوڑنی ہے۔ مطلب یہ کہ نرم ترین الفاظ میں اگر میں کہوں تو اس اتحاد کا مقصد اس حکومت کو عوام کی طاقت سے یا عقل و دانش سے بحث مباحثہ کر کے اس حکومت کی اس کو بند فارغ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کیسی حکومت آئی ہے، الیکشن کیسے ہوئے، اس میں اتنی دیدہ دلیری، اتنی الفاظ سخت منہ میں آتے ہیں، اتنی وہ کہ جس پارٹی نے یہ الیکشن جیتے ہیں اس کو، اس کے لیڈر کو سالوں 2 سالوں میں جیل میں رکھا، تیسرا شروع ہونے والا ہے۔ اس سے گھر کے لوگوں کو، اس کے پارٹی کے لوگوں کو، اس کے وکلاء کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی۔ عمران خان سے کسی کے اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان سے کے متعلق کسی کی رائے اور ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں اس میں عمران خان کی پارٹی ایبسولوٹ میجارٹی لے چکی ہے۔ اور پھر جس انداز میں اسی رات شہباز اینڈ کمپنی نے کروڑوں انسانوں کو بندوقوں کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، زر اور زور کی گھوس پہ دہشت زدہ کر کے یہ حکومت مسلط کی ہے، اس کو حکومت کہنا لفظ حکومت کی توہین ہے۔ ہم آپ کے ذریعے، یہ میری ذاتی رائے بھی ہے، شاید میرے دوست بھی سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو اور ان تمام اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک بندوق کی طاقت سے نہیں رکھے جاتے۔ ملک لوگوں کو پھینچنے سے، لوگوں کی بے عزتیاں کرنے سے، لوگوں کے کپڑے اتارنے سے، ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے، ملک ایک سماجی معاہدے کے تحت چلتے ہیں۔ یہاں جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کا قلعہ۔ اسلام تو ہمارا افغانستان سے بھی مشترک ہے، ایران سے بھی مشترک ہے، افغانستان سے تو یہاں کے بعض علاقوں کے زبان کے رشتے بھی ہیں۔ یہ ملک ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت بنا تھا، اور سوشل کانٹریکٹ کے تحت ہی چلنے وہ ہے۔ آئین مقدس اس لیے ہوتا ہے، آئین مقدس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سماجی اس کے ذریعے سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، پھر آئین بنتا ہے، آئین پھر مقدس بن جاتا ہے۔ آئین کو دھروندا جا رہا ہے 9 مئی کا، آپ سارے پڑھے لکھے صفائی لوگ ہیں، 9 مئی میں بچوں کو 9 سال 10 بڑے بڑے لوگوں کو ان کی سیٹیں چھینی جاتی ہیں، اور یہاں آئین کو روننے والے سے کوئی نہیں پوچھتا، آئین کو سسپینڈ کرنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا، آئین کو درخور اتنا سمجھنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا۔ بڑے چاٹ سے کہتے ہیں جی ہم GHQ گئے۔ آپ کیسے گئے بابا؟ آپ کیسے گئے محترم وزیر اعلیٰ صاحب، محترم وزیر داخلہ صاحب، محترم وزیر فلانا صاحب؟ جی ہم گئے، پھر آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی تاجروں کے سارے مطالبات میں نے مان لیا۔ اس طرح کا پاکستان ہمیں عاصم منیر صاحب سے یا کسی اور جرنیل سے یا کسی اور آدمی سے کوئی قطعاً ذاتی دشمنی، ذاتی اناد نہیں ہے، لیکن یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اس کام کی ڈیفینیشن ہمارا وہ مشترکہ آئین کرتا ہے کہ کس کس کا کیا کام ہے۔ تو یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بس نشستن برخاستن ہم چلے گئے۔ اس اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف گلی گلی کوچے کوچے میں تاریخ چلا۔ ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو ڈنڈا ماریں گے، اور ہم نے گلگت بلتستان سے لے کر وہاں سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر جہاں جہاں ہماری سرحدیں ہیں، ہم نے گلی گلی کوچے کوچے میں وہ ہنگامہ برپا کرنا ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے، یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے، یعنی کچھ ہنگامہ ہم کر سکتے تھے، اتنی طاقت ہماری پارٹیوں کی ہے، کوئی ہنگامہ ہم کر سکتے تھے بعض شہروں میں، بعض ضلعوں میں، کئی سڑکیں بند کر، لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس، مختلف اداروں کے لوگوں کے مشتمل لوگ بلائیں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور جہاں ہم غلط ہیں ہماری رہنمائی کیجیے۔
اگر ہم پاگل ہیں دیوانے ہیں ہمارا علاج کیجیے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ ڈوب رہا ہے, اس کو ڈبویا جا رہا ہے. باقاعدہ جب سیاسی پارٹیاں خاموش ہو جاتی ہیں, جب سیاسی اکابرین خاموش ہو جاتے ہیں, پھر خودرو تحریکیں چلتی ہیں, پھر انارکی پھیلتی ہے, پھر گلی گلی لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہیں, باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک. کیا ہنگامہ ہے؟ ہنگامہ صرف اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں ہماری وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اس ملک کو دی ہیں, کربونی اربونی کمپیوٹر اس کو وہ کر سکتا ہے, انسانی ذہن نہیں کر سکتا. کربونی ٹریلین کربوں کے بہترین ہمارے پاس ذخائر ہیں. اس پہ یار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے فلانے کا بیچ دیے, تم گھر بار چھوڑ کے بھاگو, مری والو جاؤ اپنے جہاں جانا ہے, ہم نے آپ کو اکھیڑنا ہے سارے علاقے سے. یہ قرآن کریم واضح وہ ہے کہ بابا خدا کو مانو, ایک دوسرے کے نہ نکالو, ایک دوسرے کو مت مارو. بالکل اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ باجوڑ سے لے کر خیبر تک سارے لوگوں کو انٹرنلی ڈسپلیس کرنا ہے بائی فورس. ہم ان کو جولی پہ علاقہ کرتے ہیں, کمزوری کے لیے نہیں, اس ملک کی خاطر, خدا کے لیے. یہ ٹینک, یہ ہیلی کاپٹر, یہ بندوقیں ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کو مارے. اس سے فوج کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, جن کے خلاف آپ لڑتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ایک غلط ویڈیو یا صحیح ویڈیو آئی ہے, گنشک کے ہیلی کاپٹر زمین پہ بھاگتے ہوئے بچوں کو مار رہا ہے, بچوں کو. اور پھر ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے غزہ میں. غزہ میں ظلم نہیں, غزہ میں انسانیت انسانی خوشی ہو رہی ہے. اس پہ ہمارے ڈارون کمپنی خاموش. کوئی یہ نہیں کہتا کہ نتنیاہو کو انٹرنیشنل مجرم کے طور پہ ایک انٹرنیشنل عدالت میں سزا ہونی چاہیے, اور اس کو بالکل وہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہماری رائے ہے کہ ہم 30 اور 31 اور پہلی اگست جی آل پارٹی سمجھیں. اس میں آپ ہمیں نام دیں گے یا ہم خود وہ کریں گے, جرنلسٹوں کو بھی بلائیں گے, ریٹائرڈ ججوں کو بھی بلائیں گے, وکیلوں کو بھی بلائیں گے, جہاں جہاں تنظیمیں ہیں, مزدوروں تنظیمیں, کسانوں کی تنظیمیں. اس تاریخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں جو گرانی اور بہت بڑی بربادی ہو رہی ہے, اس تنظیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف جہاں جہاں غریبوں کی مہنگائی کا مسئلہ ہے, کسان کا مسئلہ ہے, انڈسٹریز کا مسئلہ ہے, پریس کی آزادی کا مسئلہ ہے, اس میں انکنڈیشنل یہ تاریخ ان کو سپورٹ کرے گی, ان کا ساتھ دے گی. 31 جولائی اور 1 اگست اسلام آباد. 2 دن اگر ضروری ہوا آپ لوگوں نے کہا 3 دن بھی کر لیں گے, پرواہ نہیں. لیکن آئے ہمارے ساتھ, بالکل یہ کام ایک راجہ صاحب نہیں کر سکتے, یہ کام کھوکھر صاحب نہیں کر سکتے, نالاما کر سکتے ہیں. یہ ملک کی مسئلہ, ملک جل رہا ہے, ملک جل رہا ہے, ڈوب رہا ہے. ہم آپ کو محنت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کلیکٹیو وزڈم بنائیں, ہمارے ساتھ اجتماعی دانش سے فیصلہ کریں تاکہ بسم اللہ کر کے چل پڑیں اور اس ملک کو اس بربادی سے نجات دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں